In fact, we have a great leader coming. We have the Prime Minister of Pakistan coming, and the Field Marshal, Pakistan Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister, both. And they're coming, and they may be in this room right now. I don't know, because we're late. And I said maybe they'd like to join they actually may be somewhere in the beautiful Oval Office. Yeah, please, behind you. وہ جیسے کہتے ہیں کہ ہوندے ہوگی ٹرمپ تو ٹرمپ میٹنگ ہوگی پاکستان کے پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف کے ساتھ، اور ساتھ ہی جنرل عاصم منیر دا فیلڈ مارشل، اور امریکہ کے صدر کی طرف سے جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس کے اندر آپ کو تسلسل نظر آتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کی لیڈرشپ کے ساتھ حیران کن حد تک ایک تسلسل والی پالیسی اپنائی ہوئی ہے۔ حیران کن حد تک اس وجہ سے کہ اس کی پالیسیوں کے اندر تغیر و تبدل بہت جلدی آ جاتا ہے، اور اس کے الفاظ کے چناؤ میں، اس کے جسچرز میں، اس کی طرف سے پالیسی کے اجراء میں، اور پھر اس کے جو پالیسی کو آگے بتانے والے ہوتے ہیں وہ اس سے بھی دو ہاتھ آگے چلے جاتے ہیں۔ لیکن پاکستان کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، جب سے ہندوستان کے ساتھ جنگ ہوئی، اس کا نتائج سامنے آیا، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے بارے میں رفلی اسی قسم کا رویہ اپنایا ہوا ہے کہ زبردست ملک ہے، زبردست قیادت ہے، اور موجودہ آرمی چیف کے بارے میں اور موجودہ پرائم منسٹر کے بارے میں وہ بارہا یہ بات کر چکا ہے، تو اس میں آپ کو کوئی انہونی نظر نہیں آئے گی۔ یہ یقیناً ہے کہ بڑے سوال ہیں، کیونکہ اب ڈونلڈ ٹرمپ جس کے اوول آفس میں یا جس کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے جب بھی بیانات آتے ہیں تو اس کے اندر معلومات بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ بعض اوقات تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ صدر صاحب جو ہیں ہم سے پہلے معلومات کا اجرا کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں بتاتے ہی نہیں ہے، اور ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے تو معلومات سامنے آ جاتی ہیں، کیونکہ یہ لائیو براڈ کاسٹ کر دیتے ہیں۔ تو ایک ایسا اوول آفس جس میں سے ہر چیز ان کی مرضی کے مطابق باہر آ جاتی ہے، وہاں سے ہمیں اس میٹنگ کے بارے میں ابھی تک اس پریس ریلیز کے علاوہ جو وزیر اعظم پاکستان کے آفس سے جاری ہوئی، جو اس وقت آپ کے سامنے ہے، ہمارے پاس معلومات سامنے نہیں آئیں۔ لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ امریکہ پاکستان کے اندر اتنی دلچسپی کیوں دکھا رہا ہے ایک ایسے وقت میں جب وہ یہ کہتا ہے کہ وہ تمام تاریخ ساز کام کر رہا ہے اور دنیا کو چلا رہا ہے، تو پاکستان کے ساتھ اس کی انگیجمنٹ کیوں ہے؟ اس کو آپ معلوماتی نہیں، تجزیاتی انداز سے توڑ کے دیکھ سکتے۔ ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان جب سے ہندوستان کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، اس نے اپنے قد کاٹھ میں اضافہ کیا ہے، اور مسلم دنیا کا وہ واحد ملک بطور جنگی قوت کے طور پہ سامنے آیا ہے جس کی پروون کیپیبلٹی ہے، یعنی ثابت شدہ جس نے اپنی صلاحیت کا اظہار کیا۔ اور جب سے مسلم ممالک نے پاکستان کی طرف کسی اور نظر سے دیکھنا شروع کیا ہے، جس کے اندر عزت بھی ہے، جس کے اندر چاہت بھی ہے، جس کے اندر خواہش بھی ہے، جس کے اندر توقعات بھی ہیں، تب سے پاکستان مسلم دنیا کے اندر ہونے والے معاملات میں ایک مرکزیت حاصل کر چکا ہے۔ یہ پاکستان کے ریجن سے آگے کی بات ہے، یہ مشرق وسطیٰ کی بات ہے، لیکن مسلم دنیا کے اندر پاکستان کی مرکزیت کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کو اگنور نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی وہ والا ملک نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ جی ٹھیک ہے، مشرق وسطیٰ کے اندر آپ کا کردار ہوگا کیونکہ آپ OIC کے ممبر ہیں وغیرہ وغیرہ، مسلم کنٹریز کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہیں، لیکن یہ معاملات ہم خود طے کر لیں گے۔ اب ایسا نہیں ہے۔ اب مسلم دنیا کے ممالک پاکستان سے مشاورت کرتے ہیں، اپنے حالات ان کے اس قسم کے اور خطے کے حالات کے پیش نظر، تو پاکستان کو ساتھ رکھنا بڑا ضروری ہے۔ تو اگر آپ نے فلسطین کے اندر کچھ ایسا رستہ نکالنا ہے کہ اپنی گزشتہ پالیسی کے بھیانک نتائج کے اوپر پردہ ڈال سکیں، اور بڑی طاقتیں پردہ ڈالنے کی ماہر ہوتی ہیں۔ آپ نے تاریخ میں کبھی بھی بڑی طاقتوں کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا ہوگا کہ جی یہ ہم سے غلطی ہوئی، یہ ہماری وجہ سے تباہی ہوئی، ہمیشہ مدعا کسی اور پر ڈالتے ہیں۔ تو وہ اگر اپنی فلسطین کے اندر ہونے والی بربریت کے اوپر اس نے پردہ ڈالنا ہے اور کچھ فیس سیونگ مہیا کرنی ہے خود کو اور اسرائیل کو اور مسلم امہ کے ممالک جنہوں نے کوئی خاص کام نہیں کیا اس بربریت کو روکنے کے لیے، تو اس کو پاکستان کی مشاورت کے ساتھ اور پاکستان کے منشا کے ساتھ، پاکستان کے گڈ آفیسز کے ساتھ یہ پلان سیل کرنا ہے۔ لہٰذا جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں اسرائیل کو ویسٹ بینک انیکس نہیں کرنے دوں گا، تو وہ ایک رستہ کھول رہا ہے۔ سنیے۔ I will not allow Israel to annex the West Bank. No, I will not allow it. It's not going to happen. Did you speak with Netanyahu about this? Yeah, but I'm not going to allow it. Whether I spoke to him or not, I did. But I'm not allowing Israel to annex the West Bank. There's been enough. It's time to stop now, okay?
تو اب پلان اس قسم کا لگتا ہے کہ مسلم دنیا جو ہے وہ حماس کو کنٹرول کرے گی اور حماس کے ساتھ وہ معاملات کو طے کرے گی اور جو مغوی ہیں ان کو باہر نکلوائے گی اور ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کا ہاتھ روکے گا. اب ظاہر ہے آپ ستم ظریفیاں کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ وہ ہاتھ روک رہا ہے جو اس نے خود ہی کھلا بھی چھوڑا ہوا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں تو آپ نے اس کا اختتام کرنا ہے. تو پاکستان کی مرکزیت اس حوالے سے بڑی زیادہ ہے کہ جو بھی فیصلے مسلم دنیا کے ممالک کریں گے اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے اور اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے، پاکستان اس کے اندر موجود ہے. تو پاکستان ایک ایکسٹرا آرڈنری اس کی اہمیت ڈیولپ ہوئی ہے مشرق وسطیٰ کے اندر. اب آپ آ جائیں پاکستان اور چین کے تعلقات. امریکہ چاہے گا کہ پاکستان اور چین کے تعلقات پر تو وہ اثر انداز نہیں ہو سکتا، لیکن پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اتنے خراب نہ ہو کہ پاکستان حتمی طور پر ایک ایسی قوت جو مشرق وسطیٰ میں موجود ہے، ساؤتھ ایشیا میں موجود ہے، حتمی طور پر چین کے ساتھ جڑ جائے. اور پاکستان نے بھی ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ چین کے ساتھ بھی تعلقات جو ہمارے گہرے تو ہیں اور وہ گہرے رہیں اور گہرے ہوتے رہیں، لیکن امریکہ کو بھی ناراض نہ کریں. اس کو ہم کہتے ہیں ڈیفیکلٹ بیلنسنگ ایکٹ، یعنی آپ نے توازن قائم کرنا ہے. تو کبھی کبھی آپ کو یہ عدم توازن کا شکار نظر آتا ہے، لیکن اب چونکہ ماحول موافق ہے تو پاکستان چاہتا ہے کہ امریکہ کی یہ خواہش کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو استوار کرے اور بالکل ان کو کھلا نہ چھوڑ دے کہ کہیں وہ ایران کے ساتھ مکمل طور پہ نہ چپک جائیں. آپ کو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنی ہے، پاکستان کے اندر انگیجمنٹ کرنی ہے اور پاکستان کو اپنے سیدھے ہاتھ پہ رکھنا ہے. چین کے ساتھ تعلقات تبدیل نہیں ہوں گے، لیکن امریکہ اور پاکستان کے تعلقات تبدیل ہو سکتے ہیں. دوسری بڑی بات یہ کہ افغانستان کے اندر امریکہ کا جو انٹرسٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. چین کے حوالے سے میں نے پہلے بیان کیا، روس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا، اور ایران کے حوالے سے انٹرسٹ بڑھتا جا رہا ہے. اگر وہ ایران کے اندر طالبان سے اسلحہ لینے کے لیے یا باگرام بیس کے اندر اپنا انٹرسٹ ڈیولپ کرتے ہیں تو پاکستان، جس کا طویل ترین بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، کسی طور اگنور نہیں ہو سکتا. پاکستان کی اہمیت طالبان کے ساتھ انگیجمنٹ کے لیے، باگرام ایئر بیس کے معاملات کو طے کرنے کے لیے اور امریکی پریزنس کے لیے. اب سارے جہاز سے تو نہیں آئیں گے، رشین سینٹرل ایشیا سے تو نہیں آئیں گے، ایران سے تو نہیں آئیں گے. تو اگر انہوں نے کوئی نہ کوئی پریزنس رکھنی ہے تو آوت جاوت کے لیے پاکستان کی اہمیت ان کے لیے بڑی ہے، اور وہ اس کے لیے پاکستان کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، وہ ہر جگہ پر لڑائی نہیں کرنا چاہتے. تو یہاں پر اگر ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے تو پاکستان کے ساتھ وہ اچھے تعلقات رکھ کر ہی انٹرسٹ کو سامنے لے جانا چاہتے ہیں. دوسری بڑی بات اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ایران کے اندر ان کی دلچسپی طویل المدت ہے، کیونکہ ایران کے اندر اسرائیل کی دلچسپی طویل المدت ہے. ایران کے ساتھ تعلقات کھٹے میٹھے ہیں، کھٹے زیادہ ہیں، میٹھے کم ہیں، لیکن خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر پاکستان ایران کے ساتھ مل کر کوئی ایسا سلوشن نکال پائے جو امریکہ کے اندر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی قابل قبول ہو تو پاکستان کے گڈ آفسز وہاں پر بھی کام آ سکتے ہیں. پاکستان کے لیے چیلنجز یہ ہیں کہ امریکہ کا انٹرسٹ افغانستان میں اور امریکہ کا انٹرسٹ ایران کے اندر، اگر اس کے اندر منفیت زیادہ آتی ہے، اگر اس کے اندر زہریلا پن زیادہ آتا ہے تو پاکستان کے دونوں بارڈرز کے اوپر امریکہ کے جو انٹرسٹ ہیں پاکستان کے حتمی انٹرسٹ کے ساتھ کلیش کرتے ہیں. پاکستان کا اکنامک انٹرسٹ بھی ہے. IMF کے اندر امریکہ کا بڑا زور ہے، امریکہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، پاکستان کے سیکٹرز کھلے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے. پاکستان کے اندر جو دہشت گرد گروپ ہیں وہ افغانستان سے آپریٹ کرتے ہیں، اور اگر امریکہ پاکستان میں مزید مسائل کھڑے کرنا چاہے تو یہ دہشت گرد گروپ مزید متحرک ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ بین الاقوامی کیمپینز ہیں، ہیومن رائٹس کی کیمپینز ہیں، اور BCوں اور معاملات ہیں. تو پاکستان بھی چاہے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ، جس کے منہ سے کس وقت کچھ بھی نکل سکتا ہے، اس کے منہ سے تسلسل کے ساتھ تعریفی کلمات نکلتے رہیں. لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کی پالیسی آپ اس کے اوپر 100% اعتماد نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ نے کسی جگہ پر چوائس کرنی ہو، ترجیح بنانی ہو، تو ظاہر ہے آپ کی ترجیح یہ ہوگی کہ وہ آپ کو کہے کہ آپ ایک مثبت قیادت ہے، آپ کے ملک کے بارے میں کہے کہ یہ بڑا اہم ملک ہے، آپ کے اندر وہ انویسٹمنٹ کرے. چاہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ بنے جو عموماً بنا ہوا ہوتا ہے، وہ ہر جگہ پر آپ کا نام لے کر آپ کو دھمکی دے، آپ کے خلاف مختلف قسم کی کیمپینز چلائے اور آپ کے دشمنوں کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف بڑی گہری اور پروڈکٹیو قسم کی سازش کرے. کیونکہ وہ جو کام کرتے ہیں، جس طرح کہ ایران نے یہ دیکھا، اس کام کے نتائج بھی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک ایسا ڈونلڈ ٹرمپ جو آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ کی تعریف کر رہا ہے، اس ڈونلڈ ٹرمپ سے بہت بہتر ہے جو آپ کے سامنے کھڑے ہو کے آپ کو دھمکیاں دے رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ میں تمہیں سیدھا کروں گا. دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ
کے بارے میں حتمی طور پر کوئی بات کر سکے اعتماد کے ساتھ، لیکن امید پر دنیا قائم ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ اس نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے تو عافیت اور دانشمندی اسی میں ہے کہ اس ہاتھ کو تھامیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ وہ ہاتھ چھڑا کر کسی وقت بھی کسی اور طرف جا سکتا ہے اور بھٹکتے ہوئے آپ کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہ خطرہ بہرحال ہر وقت موجود ہے۔